اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 188 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 189 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک عن الاحلہ یسألونک یسألون وہ سوال کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، ان الاحلہ ان سے متعلق، یا سے احلہ حلال چاند، جو نیا نیا چاند نکلتا ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے، ہی مواقیت، ہی یہ مواقیت موقع ہیں، اوقات ہیں، پیمانہ ہے، للناس لے کے لیے، الناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج یعنی حج کے پہچاننے کا وقت کے لیے ہے۔ ولیس و اور لیس نہیں، البر نیکی اور نیکی نہیں ہے کہ بے سے ان یہ کہ اور یہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تأتوا تم آؤ، البیوت بیت کی جمع ہے بیوت، گھروں میں، من ظہورہا من سے، ظہور پیٹھ پیچھے، پشت سے، ہا ان کی پشت پیچھے سے، پشت سے ان کی پیٹھ پیچھے سے، ولیکن اور لیکن البر نیکی، من اتقا اور نیکی یہ ہے کہ من اتقا من جو اتقا پرہیزگاری کرے، تقوی اختیار کرے، واتو اور تم آؤ، البیوت بیت کی جمع بیوت، گھروں میں، من ابوابہا من سے، ابواب باب کی جمع ہے یہ، دروازوں سے، ہا ان کے دروازوں سے، واتقوا اور تم ڈرو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون کامیابی حاصل کرو۔ یسألونک عن الاحلہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے نئے چاند کے بارے میں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج آپ کہہ دیجئے کہ یہ پیمانہ ہے لوگوں کے لیے اور حج ہے، یعنی حج کا پیمانہ ہے یا حج کا وقت معلوم کرنے کے لیے ہے۔ ولیس البر بان تأتوا البیوت اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ، من ظہورہا ان کی پشت سے، ولیکن البر من اتقا بلکہ نیکی وہ ہے کہ جو پرہیزگاری اختیار کرے، واتوا بیوت من ابوابہا آؤ اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی حاصل کرو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میعادیں اور حج کے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہیزگار ہو، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ نجات پاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے چاند کے بارے میں سوال کیا کہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس کی جو ہے وہ حکمتیں یا اس کا ایک سائنسی سوال کیا تھا انہوں نے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ تم لوگ اس کام میں نہیں پڑو بلکہ اس کا مقصد سمجھو کہ اس سے قرض وغیرہ کے وعدوں کی میعاد معلوم ہو جاتی ہے۔ اس کی میعاد معلوم کرنے کے لیے وقت، مہینہ کب گزرتا ہے، وقت، دن جو ہے وہ گھٹنا بڑھنا، تاریخ کا ادھر ادھر ہونا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ وعدوں کی میعاد معلوم ہو جاتی ہے، عورتوں کی عدت کا وقت معلوم ہوتا ہے، حج کا وقت معلوم ہوتا ہے، مسلمانوں کے روزے کے افطار کا تعلق بھی اسی سے ہے، یعنی عید الفطر کا تعلق۔ مسند عبدالرزاق میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے چاند کو لوگوں کے وقت معلوم کرنے کے لیے بنایا ہے،
اسے دیکھ کر روزے رکھو، اسے دیکھ کر عید مناؤ۔ اگر ابرو باران کی وجہ سے یعنی بارش کی وجہ سے، بادلوں کی وجہ سے چاند نہ دیکھ سکو تو 30 دن پورے گن لیا کرو۔ اس روایت کو حضرت امام حاکم نے صحیح کہا ہے، یہ حدیث اور سندوں سے بھی مروی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقوف روایت بھی اسی مضمون سے وہ وارد ہے۔ آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے کہ بھلائی گھروں کے پیچھے سے آنے میں نہیں ہے بلکہ بھلائی تقویٰ میں ہے، گھروں میں دروازوں سے آؤ۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں یہ دستور تھا کہ احرام میں ہوتے تو گھروں میں پشت کی جانب سے آتے، ان کا ایک رواج بنا ہوا تھا۔ عربوں میں کچھ قبائل میں سب کے سب نہیں، قریش میں نہیں، قریش جو ہے وہ خود کو بڑی ذات کا سمجھتے تھے، تو ان کا یہ نہیں ہوتا تھا۔ باقی جو قبیلے ہوتے تھے وہ احرام کی حالت میں ہوتے اور گھر میں جانا پڑتا، کام کے لیے گھر جانا پڑتا تو وہ دروازے سے نہیں آیا کرتے تھے بلکہ پشت سے دیوار پھلانگ کر آ جایا کرتے تھے، یا چھوٹا سا سرنگ سے بنا کے ایک چھوٹا سا یوں سمجھ لیجئے کہ توڑ کے دیوار کو اور وہاں سے جایا کرتے تھے۔ دروازے سے آنا وہ معیوب سمجھتے تھے، یہ رواج نہیں تھا احرام کی حالت میں۔ اور بھی حالتیں ہیں یہاں پر مذکور ہیں، دیکھیے اب گھروں میں پشت کی جانب سے آتے جس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اب انصار کا عام دستور تھا کہ سفر سے جب واپس آتے تو گھر کے دروازے میں نہیں گھستے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے یہ کہ راستے سے اگر لوٹ کر آ گئے یا سفر سے آئے ہیں تو وہ سامنے کے دروازے سے نہیں آئیں گے۔ دراصل یہ بھی جاہلیت کے زمانے میں قریشیوں نے اپنے لیے ایک اور امتیاز قائم کر لیا تھا۔ قریش قبیلہ جو تھا وہ اس طرح سے گھر میں آئے گا تو دروازے سے آئے گا، باقی لوگ نہیں آئیں گے۔ اپنا نام انہوں نے ہمس رکھا تھا۔ احرام کی حالت یہ تو براہ راست اپنے گھروں سے آ سکتے تھے، لیکن دوسرے لوگ سیدھے راستے گھروں میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ سے اس کے دروازے سے نکلے تو آپ کے ایک انصاری صحابی حضرت قطبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہی اسی دروازے سے نکلے۔ اس پر لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک تجارت پیشہ شخص ہے، یہ آپ کے ساتھ آپ کی طرح اس دروازے سے کیوں نکلے؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جواب دیا کہ میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کرتے دیکھا کیا، مانا کہ آپ ہمس میں سے ہیں، لیکن میں بھی تو آپ کے دین پر ہی ہوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک شان نزول بن سکتا ہے اس آیت کا۔ ابن ابی حاتم یہ روایت منقول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے بھی یہ روایت مروی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں بہت سی قوموں کا یہ رواج تھا کہ جب وہ سفر کے ارادے سے نکلتے پھر سفر ادھورا چھوڑ کر اگر کسی وجہ سے واپس چلے آتے تو گھر کے دروازے سے گھر میں نہیں آتے بلکہ پیچھے کی طرف سے چڑھ کر آتے، جس سے اس آیت میں روکا گیا ہے۔ محمد بن کعب فرماتے ہیں اعتکاف کی حالت میں بھی یہی دستور تھا جسے اسلام نے ختم کیا۔ عطا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اہل مدینہ کا عیدوں میں بھی یہی دستور تھا جسے اسلام نے ختم کر دیا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانا، اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے رک جانا، اس کا ڈر دل میں رکھنا، یہ چیزیں ہیں جو دراصل اس دن کام آنے والی ہیں جس دن ہر شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا اور پوری جزا و سزا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکموں کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو، سینوں کو کھول دے، روشن کر دے، دین کے احکام کو سمجھنے اور ان کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سمجھتے بھی ہیں، ہم جانتے بھی ہیں، لیکن ہم مانتے نہیں، ان پر عمل پیرا نہیں ہوا کرتے ہیں۔ بہت سارے احکام ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان سارے کاموں کا، یہ جو اللہ کا خوف ڈر جو ہے وہ دل میں رکھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس دن کام آئیں گی جس دن صرف اور صرف ہر شخص کا سامنا
اللہ تعالیٰ سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک ایک چیز کی جزا و سزا پانے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راہیں آسان فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کی حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔